بیان دے دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بدترین سزا دی جائے۔ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے۔ اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ یہاں پر جو ہے وہی سیم نوٹری اس کو سرٹیفائی کر رہا ہے جو کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو سرٹیفائی کرتا ہے، وہی رانا شمیم کی بیان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کر رہا ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب کیس اپیلوں کے لیے لگا ہوا ہے 17 تاریخ کو، اور وہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، جو ریمارک سامنے آ رہے ہیں وہاں پر سٹنگ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کہ شریف خاندان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سازش کے پیچھے بھی یہی لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ بنیادی سوال ہے کہ آج تک یہ اپنے 4 فلیٹس کے بارے میں یہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، اپنی رسیدیں نہیں دکھا سکے، اس چیز کا جواب ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی جو ہے وہ ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باز آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت کی اپیلوں سے متعلق سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کا حلفیہ بیان سامنے آنے کے بعد نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود پر لگے الزامات کی تردید کر دی ہے اور رپورٹ ہونے والی خبر کو حقائق کے منافی کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور چیف جسٹس نے مختصر سماعت کے بعد تمام فریقین کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جسٹس رانا شمیم کے بیان حلفی پر ملکی سیاسی میں بھونچال دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پی ایم ایل این اور گورنمنٹ کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے۔ آج لیگی رہنماؤں نے معاملے کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کو سوچا سمجھا منصوبہ اور گہری سازش قرار دیا۔ اسی حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں بھی اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا اور یہ سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر نے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے پر نون لیگ کے خلاف توہین عدالت کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 17 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ یہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے حلفیہ بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اس بیان کا نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیں جی، فائدہ نقصان پہ تو ہم آتے ہیں۔ رانا شمیم صاحب کو 2019 میں 4 سال کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا وائس چانسلر بھی مقرر کر دیا گیا تھا سندھ گورنمنٹ نے۔ اور جو یہ پلاٹ آئے تھے نا، جس میں موجودہ چیف جسٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کے اور باقی ججز بھی ہیں، اس میں انہیں بھی کوٹا جو ججز کا ہے اس سے پلاٹ الاٹ ہوا تھا۔ اور رابطے والے ہیں یہ صاحب، ہم تو آج رابطہ کرتے رہے، پتہ نہیں کن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، ہمارے کال کا جواب نہیں آیا، آ جائے گا۔ ایشو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی لائیو ٹرانسمیشن ہو گئی اور یہ کسی ایک خبر کی بات نہیں رہ گئی، جب پارلیمنٹ میں آ گیا اس پہ ایشوز ہو گئے، اٹھ گئے، اور توہین عدالت کی کوئی کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بات ہو تو ویسے ہی نہیں کارروائی ہو سکتی۔ اگر عدلیہ آئینی ادارے کے طور پہ اپنا تحفظ رکھتی ہے تو پارلیمنٹ بھی رکھتی ہے، تو یہ تو بھائی تقریریں کر لیں، تو رہ جاتا ہے پھر میڈیا کے، جس کے اوپر پیمرا بھی دوڑ پڑتا ہے اور ساروں کا زور میڈیا پہ چلتا ہے۔ اور جس میڈیا نے یہ خبر دی وہاں پہ تو جج صاحب کا نام نہیں تھا، وہ سپریم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اب پبلک کر دیا کہ وہاں پہ اس میں توہین عدالت کے نوٹسز ایشو ہو گئے، وہ جانے وہ جواب دیں گے لوگ۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب عدلیہ کے ایک معزز جج، سٹنگ جج، اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، جن کے کنڈکٹ پہ آج بھی بے شمار لوگ اس وقت کے، جیسے ہم افتخار چودھری کے بارے میں بھی بات کرتے تھے کہ وہ اپنی ذات کو ادارے سے اوپر لے گئے تھے، کیونکہ وہ ایک پبلک جج ہو گئے تھے نا کہ عوامی امنگوں کے مطابق واپس آئے تھے جنرل پرویز مشرف کی اس پہ کہ جی وہ پریشر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اسی طرح افتخار چودھری صاحب بھی تھے، پھر ثاقب نثار صاحب شیخ رشید صاحب کے حلقے میں بھی چلے گئے تھے الیکشن کمپین چلانے کے لیے، وہ مختلف جگہوں پہ گئے، ایون انہوں نے ایک چھاپا مارا کراچی شہر میں
اور وہاں پھر شرجیل میمن کے کمرے کو شہد میں بنایا گیا اور ان میں اتنی جرأت نہ ہوئی چیف جسٹس کے طور پہ کہ پھر یہ درخواست دیتے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے کہ ہاں میرے سامنے کون سی بوتل نکلی تھی. تو بہتر یہ ہوگا جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کراچی کے ٹاورز بھی گرا رہے ہیں, مطلب بڑی بڑی بلند فیصلے آ رہے ہیں, تو اس معاملے پہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں کہ سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کی ٹیلی فون کالز نکال لیں. اس وقت کی جو ایک جج, وہ بھی ایک آئینی ادارے کا سربراہ تھا اور وہ اب حلفیہ بیان دے رہا ہے, اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, نون لیگ کیا کہہ رہی ہے, حقائق نکال لیں وہ ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد اگلی چیزوں پہ چلے جائیں. اب وہ کل پتہ نہیں کورٹ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, اگر وہ بیان دے دیتے ہیں کہ یہ ہوا تو کیا ہوگا, وہ نہیں آتے, کیونکہ جج ارشد ملک کے جو بیانات تھے اس میں بھی یہی تو تھا نا کہ ایک جج صاحب نے مجھے بلایا, سپریم کورٹ کے جج کا ایک نام لیا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اس طرح کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے چھیٹے خود سے بچانے کے لیے عدلیہ کو چاہیے کہ کلیئر کریں اپنے آپ کو, کیونکہ اب ہر ادارے کے اوپر تو سوالات ہو جاتے ہیں, سب پہ ریگولیٹری باڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو یہاں تو سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھی ہے جن میں ان کے اپنے جج صاحبان کے کیس ہوتے ہیں, لیکن اب بہتر کی اگر جب آپ سب اداروں کی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں کہ جی ماضی میں جس نے بھی غلط کیا اس کا گرا دو, چاہے وہ عام آدمی تھا, غریب آدمی تھا, گھر گرا دو, جب اور آپ نے 16,000 لوگوں کا فیصلہ دے دیا 20 مہینے اس کو اپنے پاس رکھ کے اچانک, تو پھر اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس طرح ہونا چاہیے کہ عدلیہ بھی آ جائے میدان میں, وہ بٹھا لیں لوگوں کو کہ جی اور بلا کے ایک کمیشن بنائیں کہ ہم کلیئر کرتے ہیں چیزوں کو کہ کیوں الزام لگ رہے ہیں, ان کے آپس میں ججز ہی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں نا, کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا. جی جی صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, ظاہر ہے پھر تحقیقات تو ہونی چاہیے, عدالتی جو اندر کی جتنی بھی خبریں ہیں یا باتیں ہیں ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایاز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی فائدہ ہوگا نون لیگ کو یا نہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. فائدہ وہ لے لیا کرتے ہیں جب انہوں نے لینا ہوتا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک تو مجھے ضمیر انکل کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے روزگار ہونے کے بعد کیوں جاگتے ہیں, جب تک روزگار لگا ہوتا ہے ان کا یہ سوئے رہتے ہیں, اس وقت ضمیر مصروف ہوتا ہے, سکون سے سوئے رہتے ہیں, ان کو بالکل فکر نہیں. میں نے اسی لیے بتایا 4 سال کی نوکری مل گئی ہے سر. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بس نوکری بھی مل جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, پھر بے روزگاری کے دنوں میں یاد آ جاتا ہے. سوال کچھ ہیں اس میں ظاہر ہے اٹھتے ہیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیف جسٹس, بہت بے شمار اختلافات ہیں, بہت کچھ ایسے فیصلے ان کے ہیں جو متنازع رہے, بہت سے ان کے اقدامات متنازع رہے, وہ اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج کو گواہ بنا کے اس کے سامنے فون پہ بات کر رہا ہو, جبکہ چھوٹے قائد نے جو ایک فون کال کی تھی جسٹس قیوم مرحوم کو, وہ آج تک اس نے ان کی جان نہیں چھوڑی. تو پھر وہ بہت پرانی بات تھی, پھر یہ جدید دور میں پھر اسی طرح کی حرکت کر دینا. اچھا مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے ممکن ہے کر بھی دیا ہوگا, وہ ایسی ٹینشن میں ہوں گے, انہوں نے فوری سمجھا ہوگا کہ اس پہ عمل درآمد ابھی ہو جانا چاہیے کہ لیٹ نہ ہو جائے. پھر 17 تاریخ پرسوں بالکل وہ اس پہ ہونی ہے ضمانتوں کے حوالے سے, وہ بھی لگی ہوئی ہے, ان کی پٹیشن بھی, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, ٹائمنگ بھی ظاہر اہم ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی. پھر جس طرح سے اس کو کیمپین, مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کیونکہ کیمپین بنتی ہے اور بنائی جاتی ہے, وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. عام آدمی تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ بس ایسے ہی چونکہ واقعات ہو گئے تو کڑیاں ملتی جاتی ہیں, لیکن کیمپین مجھے تو نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت سی کیمپینز اس طرح کی دیکھی ہیں, وہ بھی ایلیمنٹ اس میں موجود ہے. اور پھر چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے جب شارٹ آرڈر کیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے, اور اس کے بعد بدترین مثال ہے توہین عدالت کی. تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں, جوڈیشل کمیشن بنے نہ بنے, لیکن کہیں تو گڑبڑ ہے. اور پھر وہ گواہ بھی ان کی جو مسز تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہی گواہی دے سکتی تھیں, یا وہ انہوں نے کوئی, میں نے پڑھا ہے کہ کوئی 2 بزنس مین تھے شاید کوئی جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے, یا وہ گواہی دے دیں, یا جن جج صاحب کو فون گیا تھا وہ گواہی دے دیں, پھر یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے. یا جو چائے لے کر آیا تھا,
لیکن دال میں بہت کچھ کالا ہے، شاید کہیں پوری دال ہی کالی نکل آئے. بہرحال آپ دیکھتی رہیں، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا اس میں سے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پوری دال کالی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم سیاسی پہلو کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ نقصان میں جائے گی اس کو لے کے؟ دیکھیں، ایک تو دعا بات یہ کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پی ایم ایل این ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے موقع پہ ایشو، چاہے وہ آدمی کا انسٹیٹیوشن ہو، جوڈیشری کو بھی انہوں نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے حکومت کو جس طریقے سے آڑیات لیا، وہ سب چیزیں دیکھیں. اور 19 نومبر کو اس کا مریم نواز کا کیس لگا ہوا ہے. اس سے پہلے اس موقع پہ کیا وہ پچھلے 4 8 سال 5 6 سال وہ سوئے رہے؟ اس وقت ان کو کیوں ہوش نہیں آئی؟ کیا ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے، ایزی میڈ کے وہ ٹیلی فون کے اوپر اور ان کے سامنے رانا شمیم کے سامنے اپنی خود بخود ایک اپنے کو ٹربل میں ڈالنے کے لیے بات کریں گے؟ عامر فاروق آئی تھنک جو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، واشوڈی کو اس کے بعد اس سٹیج پہ آ کے جس کو تباہ کر رہے ہیں. کیا ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں؟ چاہے وہ جیسے ابھی بات کی گئی تھی، جسٹس قیوم کی بات کی گئی، اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، پھر ارشد جج کی جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کی بات ہوئی. ہر موقع پہ ہر کرٹیکل ٹائم کے اوپر وائی ایشوز کیا جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب ہائی کورٹ کے جسٹس نے ایک اس کا سوموٹو لے لیا ہے، اب یہ کورٹ میں کیس آ گیا ہے، پھر کیا خواجہ آصف کا اور شاہد خاقان عباسی کا پریس کانفرنس کرنا بنتا تھا؟ کیا یہ اس میں یہ چیزیں ایسے کرنی چاہیے؟ ہم اپنے ملک کی کیوں بدنامی کر رہے ہیں؟ آپ نے آج تک تو منی ٹریل نہیں دیا کبھی، جس کی بار بار کہا گیا کہ آپ ٹریل نہیں دے سکے. آپ اتنے ایکسپینسو کپڑے پہنتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں نواز شریف، ان کی بیٹی، کوئی اس کا جواب نہیں ہے. غریب ملک، بدحال ملک کا برا حال ہوا ہے، اس میں جس طریقے سے وہ جایا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آئی تھنک یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ آئی ایم شیور کہ جو عطر ملنا ہے یہ اس کے اوپر اسٹیٹ ایکشن لیں گے. انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھی دے دیا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس موقع میں. آئی تھنک یہ سب سے نقصان جو ہے نا اس میں وہ پی ایم ایل این کو ہوگا، یہ باؤنس بیک کرے گا اور آپ دیکھیں گے اس کا صرف ان کی پارٹی کو اور جو مقدمے میں ہے ان کو نقصان ہوگا. جی فیصل صاحب. اچھا، 2 باتیں تو عامر صاحب کی صحیح ہیں، اس پہ تو ظاہر ہے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ معاملہ اتنا حساس نوعیت کا اور سنگین نوعیت کا ہے کہ اس کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور ججوں کا معاملہ ہے تو عدالتی کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائے جن میں ان 2 میں کوئی ایک سچ بول رہا ہوگا. یا تو چیف جسٹس جو ہے وہ حق پر ہوں گے، یا جو ان پہ الزام لگانے والے جج صاحب ہیں وہ حق پر ہوں گے. تو جو حق پہ نہیں ہے اس کو ویسے عبرتناک جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، کیونکہ صرف ایک فیصلے کا ایشو نہیں ہے بلکہ انہوں نے پورے سسٹم کو جو ہے دونوں ججز میں کسی ایک نے جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ سوالیہ نشان برابر لگا دیا. دوسری بات بھی عامر صاحب کی جو ہے وہ صحیح ہے کہ بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ اداروں سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے سابق جسٹس افتخار صاحب کی مثال دی اور ثاقب نثار صاحب ایک بالکل لائف سب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جو پتہ نہیں پکڑی تھی یا نہیں پکڑی تھی، پکڑتے وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ شراب کی بوتل ہے، وہ شراب کی بوتل جو ہے بعد میں جو ہے وہ شہد کی بوتل میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. شہد کی بوتل ہی ہوگی، ظاہر ہے ہمیں بھی خوشگمانی کرنی چاہیے. ظاہر ہے کوئی اسپتال میں شراب کوئی کیوں پیے گا، شہد ہی کھا سکتا ہے بوتل بھر بھر کے. تو بہرحال یہ تو سب کے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا. پھر چیف جسٹس صاحب تھے جس طرح دورے کرتے تھے ہیئرنگ چھوڑ کے، گھنٹوں یہ اسپتالوں میں رہتے تھے، جن اسپتال میں 4 گھنٹے رہتے تھے. یہ تو یہ سب کے سامنے تھا. لیکن ایک جو اہم ترین بات ہے سارے معاملے کی کہ اس پاکستان کے اندر ججز کے جتنے متنازع معاملات آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نواز شریف کی فیملی سے کیوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا اس ملک کا ہر جج، ہر عدلیہ جو ہے وہ نواز شریف کی فیملی کے خلاف ہے؟ جس معاملے کو اٹھا لیں، جسٹس قیوم کا معاملہ اٹھا لیں، سپریم کورٹ پر حملے کا معاملہ اٹھا لیں، یہ جو ارشد صاحب کا جو ویڈیو آئی تھی وہ والا معاملہ اٹھا لیں، پھر ابھی یہ جو معاملہ آیا یہ والا معاملہ اٹھا لیں. فیصل چھوٹی سی بات، یہ ثاقب نثار صاحب جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا نا، خالد انور لا منسٹر تھے اور یہ ان کے سیکرٹری لا تھے. بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی حکومت تو تھی نا، یہ وہ سیکرٹری لا تھے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے. بالکل جی بالکل.
تو یہ سارے کے سارے جو معاملات جو ہیں وہ ان کے خاندان سے کیوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ اب جو 2 دن کے بعد مریم صاحبہ کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، ابھی جو ہے یہ والا جو ہے اچانک سے معاملہ آ گیا. اچھا ہمیں کسی سے ہمدردی نہیں ہے، لیکن جو کہانی بنائی جا رہی ہے نا، کہا ہوگا، ہم نہیں کہتے وہ جج صاحب جو الزام لگا رہے ہیں غلط ہوگا، لیکن اس کہانی میں جو ہے نا وہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ واقعی کچھ دم لگتا نہیں کہ وہ ٹہلتے ہوئے فون کر رہے تھے. انہوں نے رجسٹرار کو فون کر کے بولا کہ جا کے جج صاحب سے بات کرو، فیصلہ کراؤ. پھر جج صاحب کی کال آ گئی، وہ مطمئن ہو گئے. مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے ایک چائے کا کپ اور منگوایا تاکہ ان کو سکون سے انہوں نے جو ہے وہ دوسرا کپ بھی جو ہے وہ چائے کا پیا. تو یہ جو سٹوری آئی ہے، جو ان کا بیان حلفی آیا، اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، پھر دوسرا کپ بھی پیا. اچھا اگر یہ ججز صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے کوئی اوپر سے یہ کام کروا رہا تھا تو اس کے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ وہ جج صاحب سے ڈائریکٹلی یہ کام کروا لیتا. اس کو یہ وایا چیف جسٹس کا جو ہے روٹ استعمال کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیا تھی؟ یہ براد اس میں سوالات ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ عامر صاحب کی میں بات کی پھر جو ہے نا وہ تائید کروں گا کہ آپ A to Z سارے معاملات کی جو ہے وہ عدالتی کمیشن سے تحقیقات کرائیں جو متنازع ایشو ہیں. اور ہمیں تو کسی سے ہمدردی نہیں ہے، ہمیں صرف پاکستان سے اور پاکستان کے نظام سے اور پاکستانی اداروں کے ساتھ جو ہے ہماری وابستگیاں اور ہمدردیاں ہونی چاہیے. اگر کسی افراد کے عمل سے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. تحقیقات کروائیں، جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ سابق چیف جسٹس ملوث ہیں یا جج صاحب ملوث ہیں، ان کو عبرتناک سزا دیں. لیکن کسی ایک کو تو دیں، کسی ایک جج کو، کوئی ایک جج کو تو سزا دیں نا، تاکہ کوئی روایت، کوئی مثال تو قائم ہو نا اس کے اندر کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی ایاز صاحب آپ کچھ نہیں وہ میں نے کہا تھا آپ کو مبارک دینی تھی کہ کراچی اور اسلام آباد میں آج بہت اچھا اتحاد ہے. سر یہ دیکھیں ہم مانگی ہے، ایک پیج پر آ گئے. نہیں کبھی کبھی عامر صاحب جو ہے نا سیدھا بات کرتے ہیں، عمومی طور پہ تو چچورا پن کرتے ہیں، نہیں کبھی کبھی کرتے ہیں. تمام شہر ایک پیج پہ ہیں. الیاس صاحب دیکھیے اس وقت اس طرح یہ واقعہ آیا جب جو جسٹس صاحب نے انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ ان کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کو فائدہ دینے کے لیے یہ اس طرح کیا گیا جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے. اس میں اب یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس تو لیا، اب اس بات کو سننے کے لیے ان کو عدالتی کمیشن بنانا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو سننا چاہیے. جو نوٹس ہوا ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات میں کتنی حد تک سچائی ہے. اگر ہے اس طرح تو پھر یہ اس طرح تو پتہ چلے گا. آج تو انہوں نے تردید کر دی جیسے ثاقب صاحب جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب نے کہ یہ بالکل حقائق سے برعکس ہے یہ بات چیف. تو یہ تو اب ایک نیا چل گیا پنڈورا باکس کھل گیا کہ اس میں اس طرح بھی ہوتا رہا کہ جی ان کے فیصلے نہ دیے جائیں، اس طرح کی بات کی گئی. یہ اس وقت کیوں نہیں اس طرح بولے؟ اس وقت یہ ہمیشہ اس طرح دیر ہو جاتی ہے اس طرح کی باتوں میں، تو پھر وہ ایک دوبارہ سرے سے اس پر کام کیا جاتا ہے. تو اگر اس وقت کر جاتے تو بڑی آسانی رہتی. لیکن اب دیکھیں اب تحقیقات ہوں گی، لوگوں کے بیان ہوں گے، اس پر عدالت کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. جو کمیشن بنے گا وہ دیکھ کے بتائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے کیا کہا، کتنی حقائق پر مبنی ہے، کیا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اس طرح یہ ساری صورتحال ہے، اس پر وقت لگے گا. اب ایک نئی بات ہے کہ کیا ہے اس پہ. ابھی تو پہلی دوسری باتیں نہیں بھول رہے تھے، یہ نیا ایک بات کھل گئی. اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ عدالت کتنی جلدی یہ کمیشن بنا کے اور اس کے بارے میں جو ان کے بیانات وغیرہ دیکھتی ہے اور کیا جو دلائل یہ دیتے ہیں اور یا جو ثبوت ان کے جو ہے وہ دیکھیں. وہ ایک تو جو گواہ بھی ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ لے کے ان کو دیکھیں کہ کتنی سچائی ہے. اب تو انہوں نے حلف نامہ دیا ہے تو ظاہر ہے اس میں تحقیقات اچھے انداز سے کرنی پڑیں گی. اور سب کی نظریں اس وقت اس پر لگی ہے کیونکہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے اب آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ سچائی کے جی ہم پر غلط مقدمات قائم کیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بالکل اس کا دفاع کیا جا رہا ہے اور دونوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ہواؤں کے رخ تبدیل ہونے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اسکرپٹ ذرا کمزور لکھا ہے. صحیح ہے، یعنی ہوائیں چینج بھی ہو سکتا ہے ان کا رخ دوبارہ سے. بالکل معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے، ظاہر ہے سسٹم پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے اتحادیوں کے تحفظات دور ہو گئے. ہم سوال یہ رکھیں گے کیا قانون سازی میں حکومت کا راستہ آسان ہو گیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ساتھ کھڑے ہیں. اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دھاندلی کا راستہ روکنے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارلیمانی جماعت، جو بھی سیاسی جماعت جو انتخابات صاف ہیں، شفاف چاہتے ہیں،
वो EVM के साथ खड़े हैं। हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि EVM के ऊपर जो है वो सब मिल के आगे जो है वो चलेंगे, और इसके हवाले से आप देखेंगे कि कानून साजी भी जो है वो पास होगी मुश्तरका इजलास से। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने कानून साजी के लिए इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। गुज़श्ता कई दिनों से इत्तेहादी जमातों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर मामलात पर नाराज़गी देखने में नज़र आ रही थी, जिसके बायस गवर्नमेंट को 11 नवंबर को होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मुअक्कर करना पड़ा। आज प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक अहम इजलास हुआ जिसमें MQM, काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातें शरीक थी। इजलास में इत्तेहादी जमातों को EVM, इलेक्शन रिफॉर्म्स और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और उनके शिकवे शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूरी के बाद PMLQ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कानून साजी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अपोजिशन ने गवर्नमेंट का रास्ता रोकने के लिए भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और मुतहिदा अपोजिशन के तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इसी से मुतालिक हमारा ये दूसरा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि दरमियान में हमने देखा कानून साजी को लेकर खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर इत्तेहादियों के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर कर दिए गए हैं। अब अपोजिशन भी इस वक्त डटी हुई है कि पार्लियामेंट में डटकर मुकाबला करेंगे, गवर्नमेंट को हम नाकाम करेंगे। आपको क्या लगता है, कानून साजी में गवर्नमेंट का रास्ता आसान हो गया है इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से? देखें, दुआ एक तो बात यह है कि गवर्नमेंट की नहायत इनएफिशिएंसी थी और बैड प्लानिंग थी कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों को पहले क्यों नहीं, उन्होंने जब पहले मुश्तरका इजलास बुलाया था उसमें पहले उनको ब्रीफ क्यों नहीं किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं किए, ताकि गवर्नमेंट जब भी कोई काम करे उनकी प्रॉपर प्लानिंग डेलिब्रेशन होनी चाहिए ताकि उनको खिफ़त ना उठानी पड़े। बहरहाल वो एक हमारी सिचुएशन थी, गुजर गई। अब इन्होंने ब्रीफिंग दी है, उनको मेरे ख्याल में कन्विंस किया है, और अब जिस स्टेज पे ये जा रहे हैं, अगर इस दफ़ा ये नाकाम होते हैं तो ये बहुत बड़ी बैड गवर्नेंस, इट विल बी वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा फिर आगे चलना। इसलिए आई एम श्योर कि इन्होंने ये अपनी वर्किंग की होगी, डेलिब्रेशन की होगी, जॉइंट सेशन का वोट काउंट किया होगा, और उसके बाद जिससे भी इन्होंने इनकी पार्टी नेशनल असेंबली के मेंबर से वो भी इन्होंने कर लिया होगा और अब जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन वाकई मुझे लगता है कि वो डिटरमेंट है, उन्होंने अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली है और देखना कि कितना अंदर टफ मुकाबला होता है। आई रेट के ये 50-50 है, लेकिन क्योंकि हुकूमत इसके ये एक जॉइंट सेशन कर रही है तो मे भी 5-10% इनके फेवर में जाए, 40-60 होगा, बट देखना है कि उस दिन क्या हाल निकलता है। अगर खुदा न खास्ता इस पर नाकामी होती है, दिस विल बी वेरी बैड इम्प्रेशन फॉर गवर्नमेंट के लिए फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जी आया साहब, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद? देखिए, लास्ट टाइम जब इजलास बुलाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि उस वक्त तो मैंने कहा था बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब बज़ाहिर मुझे तो आसान लग रहा है कि ये हो जाएगी कानून साजी। बुनियादी तौर पे बज़ाहिर इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इत्तेहादी ये भी नहीं चाहते इस वक्त के इलेक्शन हो, सच्ची बात है, क्योंकि ज़ाहिर है एक नए सेटअप में जाके फिर नए इलेक्शन में जाके फिर कुछ मिले ना मिले। इस वक्त वजारतें भी हैं इत्तेहादियों के पास, उनकी बात भी सुनी जाती है, और ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा आप निगलेक्ट करते हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो एहतजाज करके अपनी बात भी मनवा लेते हैं। तो इत्तेहादी तो होल हार्टेडली आई एम श्योर के गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। ऑपोजिशन अलबत्ता उसका इम्तहान अब होगा, वो लेके आए कोई अपना कारकुन जो रुकन है मिस ना होने दें, तो मेरा ख्याल हुकूमत के लिए टफ टाइम वो बना सकते हैं, जो मेरा ख्याल है। सही। आमिर साहब, टफ टाइम तो बना है जी, तभी तो उस दिन बहाना बनाया कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़त का जवाब देने की बजाय फिर इत्तेहादी मान गए। भाई किसने कहा था? पहले तो अपोजिशन खामखा कहती थी, मीडिया पे इल्ज़ाम था कि जी वो पेट्रोल महंगा होता है वो बताते हैं, चीनी सस्ती होती है नहीं बताते। ये तो काफ लीग, GDA, MQM यही बता रहे थे ना महंगाई हो गई है और जनाब बड़े हालात ख़राब हैं, हलकों में निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे काम नहीं होते। ये हमने तो नहीं कहा था। ये जो हकायक थे ये इत्तेहादियों ने बोले, क्योंकि पब्लिक तो पहले से कह रही थी और हम तो कह रहे थे कि बंदे बढ़ाओ, क्योंकि काम पूरा हो नहीं रहा, चित्रोल जितनी हो रही है, टाइम नहीं मिलता नौकरी का लोगों को कि ज़रा और बढ़ा दें लोग। तो वो अगले सवाल में भी आ रहा है, वो तो वक्त आ रहा है सारे का सारा
ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے پلاننگ کس چیز کی ہے. یہ جس کا کہتے ہیں آج ہم سوچنے لگے ہیں وہ کام آگے چلا جاتا ہے. تو پہلی دفعہ ان کو خود سے کچھ کام کرنا پڑا. تو جب خود سے کام کرنا پڑا تو کورم بھی مسلسل پورا نہیں ہو رہا ان کا. اب جب پولیٹیکل گیم آئی ہے تو سرکاری افسروں کی موجودگی میں اتحادیوں نے کہا جی کہ ہم نہیں ووٹ کر رہے آپ کو. یہ اس دن خبر سرکاری افسروں نے نکالی تھی. یہ تو چپ کر کے بیٹھے تھے کہ جی ہم آپ کو بریف کر رہے ہیں 30 قوانین کون سے پاس کر رہے ہیں. اب یہ 7-8 پہ آ گئے ہیں کہ جی وہ 30 تو نہیں پاس کرائیں گے 7-8 کرائیں گے. یہ اے وی ایم لائیں گے نہیں لائیں گے, پاس ہوگا وہ قانون بنے گا, وہ پریکٹیکلی قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو پھر قانون بن جائے گا پھر بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ قانون تو احتساب عدالتوں کو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ 30 دنوں میں سزائیں دے دیں. کس عدالت نے سزا دی؟ نہیں ہو سکتا. جو یہ سوچ رہے ہیں پریکٹیکلی یہ صرف ایک, چونکہ یہ سوچتے وہ ہیں ہمارے پاس 200 ماہرین ہیں, وہ 200 ارب لائے گا خان, 100 ارب ادھر اس کے منہ پہ مارے گا, 2 اس کے منہ پہ مارے گا. وہ آج جواب بھی دے رہے تھے, وہ آج کل غائب ہیں, NHA میں کام بند ہوا پڑا ہے, وہاں پہ بھی نہیں بولتے. وہ جو ان کی منسٹری ہے مراد سعید صاحب کی, وہاں پہ جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے سارے ٹھیکیدار بھاگ گئے ہیں کام کرنے سے, تو کون جواب دے گا کہ اتنے منصوبے ڈیلے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں, کسی کی وجہ سے نہیں ہوئے. کہیں تو یہ بیٹھ جائیں ٹک کے, سوائے اسمبلی میں اچھل کے تقریریں کرنے کے کوئی کام بھی کر لیں. فیصل صاحب, وہ اس سے پہلے سوال میں جو بات ہوئی تھی ہوا کے رخ کا, تو اصل میں ہوا کا رخ تبدیل تو ہو رہا ہے لیکن تبدیل ہونے کی جو رفتار ہے نا وہ بہت سلو ہے. تو یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ جو نئی ہوا چلے گی وہ کس رخ سے چلے گی اور کس رخ پر چلے گی. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ اتحادی بھی بیچارے بڑے جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہے. ایک دن مخالفت کرتے ہیں, ایک دن حمایت کر دیتے ہیں. یہ بیچارے جو اتحادی ہیں نا, یہ اتحادی نہیں ہے, یہ باراتی ہے. یہ دولہا کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں بارات کہاں جا رہی ہے, بس چل رہے ہیں دولہا کی گاڑی کے پیچھے. جہاں بارات جا کے رکے گی اسی حال میں جو ہے نا انہوں نے داخل ہو جانا ہے. تو ان کی اپنی جو ہے نا بیچاروں کی جو ہے نا کوئی سوچ نہیں ہے. تو یہ ایک دن جو ہے کسی کے پرسوں جو انہوں نے جب مخالفت کرتے وقت کہا تھا, جو MKM کا موقف آیا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ EVM سے دھاندلی کے نئے راستے کھلیں گے. تو بھائی 24 گھنٹے کے اندر اس مشین میں ایسی کون سی تبدیلی ہو گئی, ایسا کون سی اس کے اندر جو نیا فنکشن ڈال دیا گیا, کون سا فنکشن ڈال دیا گیا, ایسا کون سا پرزا چینج ہو گیا. تو وہ بیسیکلی کنفیوز ہیں کہ آپ کو تو پتا مس کال مینجمنٹ ہے, ایک کال پہ حمایت کرنی, ایک کال پہ مخالفت کرنی, کوئی ایسا ان کی بیچاروں کی اپنی تو سوچ ہے نہیں. لیکن اس وقت آپ وہی بات کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات میں EVM کیوں ہے, اس وقت کیا اس وقت اس قوم کا مسئلہ یہ الیکٹرانک مشین ہے. اس وقت اس قوم کی جو سب سے بڑا جو بنیادی مسئلے کو ان کو چاہیے تھا سارے کام چھوڑ کے آپ مشین کے اوپر لگے ہوئے. اگر آپ کو اتنا جنگی بنیادوں پہ اجلاس بلانا تھا, خدا کے واسطے مہنگائی کے معاملے پہ بلائیں جس نے لوگوں کو فاقوں پہ مجبور کر دیا, بے روزگاری کے معاملے پہ بلائیں, یہ جو کاروبار ختم ہو رہا ہے اس معاملے پہ بلائیں, یہ ڈالر جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے خدا کے واسطے اس کو بلائیں. اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے ڈالر کے جو اوپر جا رہا ہے اس کا اس ملک پر, اس قوم پر, اس ملک میں ہونے والے کاروبار پر, معیشت پر اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں. EVM ایشو نہیں ہے اس وقت اس قوم کا. اس وقت خدا کے واسطے آپ طاقت کے زور پہ فیصلے کریں, لیکن وہ فیصلے کریں جو قوم پر براہ راست اثر انداز ہوں. صحیح. الیاس صاحب, دیکھیں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ان کو جس طرح اب بھی منایا ہے تو پہلے ان سے ملاتے, ان کا اجلاس بلاتے, ان کو بیچ میں بتاتے, سارا سمجھاتے. اب اپوزیشن کی جانب سے بالکل اس طرح کہا گیا کہ جی اس سے دھاندلی کے موقع کھلیں گے. تو اب یہ بات ہوئی, اس میں اتنا مسئلہ بنا, تو یہ گورنمنٹ کی اس میں بڑی ہوئی ہے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ جی اتحادی ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, اس طرح تو دھاندلی ہوگی. چلیں اب گورنمنٹ نے ان کو منا لیا, جس طرح بھی وہ جو فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ مس کالیں مار کے منا لی ہے جس طرح بھی. لیکن اب یہ جو بات ہے اس میں اپوزیشن کی جانب سے تو ٹف ٹائم دیا جائے گا. ظاہر ہے اپوزیشن اس میں ان کو ٹف ٹائم دے گی تاکہ اس کو جو بھی لے کے آ رہے ہیں, پہلے تو جتنے بھی بل لے کے آ رہے تھے اب کم کر دیے اس کی تعداد, لیکن جو بھی ہے انہوں نے مینیج کیا اور اپنا لے کے آئیں گے. کہ اب دیکھنے کے اس کو پاس کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے. یہ فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اس میں, اگلا جو الیکشن ہے اس میں کہ کس طرح ووٹنگ ہوگی, وہی پرانے مینول طریقے سے ہوگی کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ہے, اپوزیشن والے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, اس پر احتجاج کرتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن میں دیکھنا ہوگا یہ سسٹم کیسے چلتا ہے, کیونکہ سب کو اس کا انتظار ہے کہ یہ کس طرح چلے گا, اس میں دھاندلی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. گورنمنٹ کو یہ ثابت
रीविजिट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये बड़ा एक मसला बनेगा। अपोजिशन इस पर वाकई पहले भी एहतजाज महंगाई वगैरह पर करी, तो साथ में एक नया और चैप्टर भी साथ चलेगा ताकि ये बताया जाएगा कि इस पर क्या मसला होता है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन पता नहीं अभी तक तो खामोश है कि क्या करते हैं। सही है जी, मामलात आ ही जाएंगे चंद दिनों में। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है, IMF से मुआहदा ताख़ीर की वजह क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। IMF प्रोग्राम आपको मालूम है सख्त होता है, उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो एक किस्म से कंसोलिडेट हुई। दूसरा एलिमेंट जो इस वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और वो है हमारा IMF का प्रोग्राम। हम उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत में आइंदा 15 दिन के लिए आवाम को आर्जी रिलीफ दिया है। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है और गुज़श्ता कई माह से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने आइंदा दिनों में पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का इंदिया देते हुए ये बताया है कि आलमी सतह पर तेल महंगा हुआ तो गवर्नमेंट को कीमतें मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी और चंद रोज़ में IMF से मुआहदा भी तय पा जाएगा। पिछले कई दिनों से IMF से मुआहदा ताख़ीर का शिकार है। इसी हवाले से हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। IMF से मुआहदा ताख़ीर की आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखें, वो वजह हो या ना हो, अब आप अंदाज़ा करें, पहले कर्ज़े लेने जो है ना वो मुल्क पे चोरी, डाकी, डकैती थी, और फिर पहले सऊदी अरब से कर्ज़े लिए गए तो कि खुशखबरी का पैकेज आया है। अब IMF का आ रहा है तो वो वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना मौसूफ़ फरमा रहे हैं खुशखबरी जल्दी आने वाली है। अब जो आपने पहला फ़िक्रा पड़ा कि जी फ़िलहाल पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, ये कुछ दिन पहले भी यही कुछ करके 5 दिन बाद रात गए हमारी ठुकाई कर दी थी 8-8, 9-9 रुपए की। कोई यहाँ कोई फ़ैसला हो रहा है? वो भी PM का फ़ैसला था, ये भी PM का फ़ैसला है। वो कोई और PM नहीं बैठा हुआ था। इसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, और फिर ये शौकत तरीन साहब चले जाएंगे, वो बताएंगे जनाब कि इस फैसले से हमारी ये तसल्ली हो गई है और इतने पैसे और डालने पड़ेंगे आपको ख़जाने से। यहाँ कोई तरतीब से काम नहीं हो रहा, ना इनकी मीडिया टीम कोई फ़ैसला इस तरह लेती है कि इकनॉमिक टीम के साथ बैठ जाए। सब इसमें लगे हुए हैं कि मैं नंबर बना लूँ, मैं बता दूँ, कहो जी पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ रही। अब मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि 3 दिन बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि शौकत तरीन तो कह देंगे कि IMF का मैसेज आया, आप बात भी नहीं कर रहे उनसे, और यहाँ पे हर चीज़ महंगाई हो रही है। ठीक जी, आया साहब। मेरे ख्याल वो जितना निचोड़ा जाना चाहिए था शायद उससे थोड़ा सा कम रह गया, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है और अब करीब पहुँच गए हम। तो थोड़ा सा और निचोड़ लेगी गवर्नमेंट हमें, फिर उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी और IMF से मुआहदा हो जाएगा और खुशखबरी आपके लिए आ जाएगी। सही है जी। इलियास साहब, इतनी महंगाई करने के बाद, इतनी उनकी डिमांड्स पूरी करने के बाद अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, जबकि पहले होता था ये कहते थे कि जी हम जाके कर लेंगे। इस दफ़ा IMF कह रही है कि आप पहले कंडीशनलिटीज़ हैं वो तय करें तब जाके वो मुआहदा होगा। अब देखें इनको कब कर्जा मिलता है। सही है। ब्रिगेडियर साहब, देखें ये जो आपकी नेचुरली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो चल रही है, लेकिन ऑयल की देखें दुनिया में प्राइस बढ़ रही है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड। मैं वैसे एक बात पे हैरान होता हूँ कि मैं जाता हूँ होटलों के बाहर, चाहे वो जिस मिडिल क्लास, सब बैठे होटलों में खाने खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। मीन के लोगों के पास इकोनॉमिक वो क्राइसिस नहीं है जितना हम ज़्यादा जिक्र करते हैं। और ऑयल की प्राइस डेफिनेटली जिस हिसाब से बढ़ी वो भी हमें मालूम है। IMF की अपनी कंडीशन है, वो IMF इसलिए मुआहदा नहीं करी कि वो चाहते हैं कि आप गैस की, बिजली की, इनकम टैक्स सब सब्सिडीज खत्म करें, जो कि अगर करेंगे तो इनके लिए अपने क्राइसिस हैं। तो आई थिंक ये वजूहत से प्रॉब्लम हो रही है। वी शुड होप के 2-3 महीने में इसका बढ़ा दिया है कि इतने भी हालात बुरे नहीं है। ऑनेस्टली आप जहाँ जाके देखें, दुआ मैं कहता हूं किसी होटल में चले जाएं, ज्यादा कसर है, करीब से कर क्या करें। फैसल साहब, ये सब दावत दें। उस वक्त जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज भी यही मिसालें दिया करते थे। आज की जो सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे ब्रिगेडियर साहब देखें, सुन लें जी जी, आज की सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे ब्रिगेडियर साहब अभी भी माशरे के उस तबके से हैं जो 5 स्टार होटलों में जाके जो है ना वो खाना खा रहे हैं। नो मैक्लोरो लाहौर में जाके देख लें, राना आमिर साहब या
अयाज साहब देखें मैकडोनल्ड में कैसे लोग बैठे खाने खा रहे हैं। आमिर साहब, मोटरसाइकिलें देखें, आमिर साहब भी खुद आपकी वो तो एक मुतवसत तबके का दुख में खा रहे हैं, वो दुखी होके खा रहे हैं, गरीबों से वो भी खाना चाहते हैं। ये हो सकता है। आमिर साहब खुद उसी तबके से हैं। आपका टेक यही है कि आज आपको पता चल गया बरगेड़ साहब 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।